بلتستان کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے جناب کہ اس کو عبوری صوبہ کے بجائے اب عارضی صوبہ کا درجہ دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کچھ ترمیم کرنے کی بھی ضرورت تھی آئین میں. اس کے لیے ایک مسودہ تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے تحت کچھ چیزیں ضرور چینج ہوں گی، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جی بی کی جو سپریم اپیلٹ کورٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہی ضم کر دیا جائے گا. اسی طرح سے اور بھی کچھ چینجز اس میں بتائے جا رہے ہیں جو اس پہ ہم ڈیٹیل میں ابھی بات بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلا جو سوال ہے اس پہ اٹھتا وہ یہی کہ کیا آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو اس کا راستہ کس طرح سے نکلے گا، کیا ہوگا؟ جسٹس صاحب، یہ ایک حساس معاملہ یوں بھی ہے کہ ظاہر ہے کشمیر کاز بھی اس سے جڑا ہے تو لوگ اس پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو اس پر آئینی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ کس طرح سے اس کے لیے کتنی میجورٹی چاہیے ہوگی، کس طرح سے یہ عبوری صوبے سے عارضی صوبے کا مطلب کیا ہوگا، ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا پلیز. دیکھیے، آرٹیکل 1 کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے پروونسز ہیں اور اس میں 4 کا ذکر ہے جو ہمارے پروونس ہیں اور کسی کا ذکر نہیں. لیکن یہ ضرور ذکر ہے کہ پارلیمنٹ کبھی چاہے تو کسی اور علاقے کو بھی انکلوڈ کر سکتا ہے. تو اس شک کے تحت یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو جیسے معلوم ہے کہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. تو اس کی جب میجورٹی 2/3 کی میجورٹی ہوگی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے، اس صورت میں پھر ایک نیا پروونس بن سکتا ہے. وہ تو ایک قانونی چیز ہے. لیکن دوسرا جو پہلو اس کا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو بصورت کشمیر کا حصہ تھا گلگت بلتستان، تو اب چونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا، اس کو ہم اگر اپنا حصہ بناتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جس طرح سے اسپیشل اسٹیٹس جو آکوپائڈ کشمیر کا جو چینج کیا گیا انڈیا میں، تو اس کی وجہ سے ہم نے کافی پروٹیسٹ کیا اور لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں، اس کو اپنا پروونس بناتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ایک ایشو، سیاسی ایشو جو ہے وہ سامنے آئے گا. صورت وہ تو اپنی جگہ پر سیاسی چیز ہے، لیکن قانونی طور پر اس کے لیے راستہ موجود ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر آرٹیکل 59 میں بھی کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، چونکہ ہر پروونس کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں ہوتی ہے اور سینٹ میں ہونے کے لیے وہ آرٹیکل 59 اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس کے مطلب کہ سینٹ کی جو ممبران ہیں ان کی تعداد کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ تو 4 کے لیے ہے. تو جب 5واں پروونس بھی اگر بن جائے گا تو اس کی تعداد بڑھانی پڑے گی. لیکن جسٹس صاحب، ایک عارضی صوبہ بنانے میں اور ایک پرماننٹ صوبہ بنانے میں کیا فرق ہوگا قانونی طور پر؟ عارضی صوبے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں. عارضی صوبہ آپ کہتے رہے سیاسی طور پر، لیکن وہ اگر چیلنج ہو جائے تو وہ نیچرلی اس کو سپریم کورٹ غلط ڈکلیئر کر دے گی. عارضی صوبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا جس طرح سے ابھی معاملہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو صوبے کا اسٹیٹس دیں گے تو پھر پراپر صوبے کا دینا. تو کیا پھر اس میں جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کشمیر کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ریلیٹڈ سارا معاملہ ہے، تو کیا انڈیا اس چیز کو عالمی عدالت انصاف میں چیلنج بھی کر سکتا ہے اگر ہم ایسا کوئی اسٹیٹس لیتے ہیں؟ نہیں، انڈیا تو نہیں چیلنج کرے گا، چونکہ اس نے خود ہی یہ حرکت کی ہوئی ہے. اسپیشل اسٹیٹس آکوپائڈ کشمیر کا اس نے چینج کر دیا، تو وہ یقیناً چیلنج تو نہیں کریں گے اس کو، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ جی جو ہم نے کیا وہ انہوں نے کر دیا، تو اب ہم نے کیا غلط. لال صاحب، یہ پاکستان کے فائدے میں چیز جائے گی یا نقصان میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا، وہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں مختلف ہے. کیسے؟ گلگت بلتستان کو راجہ وہ غلاب سنگھ سے برٹش نے لیا تھا، لیز پہ لیا تھا. لیز پہ لیا اور جانے کے پہلے 1947 میں انہوں نے اس کو واپس کر دیا تھا. مگر جب انہوں نے واپس کیا پھر کیا ہوا؟ گلگت سکاؤٹس میجر براؤن کے ساتھ وہ رائز کیا ریولٹ میں، اور انہوں نے اپنے آزادی ڈکلیئر کیا. اور ان کی آزادی ایک پکی آزادی تھی کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اوپر گلگت سکاؤٹس کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی تھا نہیں، اور کشمیر کے تو اتھارٹی ختم ہی ہو گئی تھی اور برٹش نے چھوڑ کے چلے گئے تھے. 2 ہفتے بعد انہوں نے پاکستان کو
اپنے مرضی کے مطابق ایکسیڈ کیا تھا. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن کے پاکستان کو ایکسیڈ کیا, ان لائک جموں اینڈ کشمیر جن کے پاس دو رائٹس تھے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کہا گلگت بلتستان کو تم پروونس بنو, انہوں نے ہمیں کہا. 2008 کی جو اسمبلی تھی ان کی گلگت بلتستان کی, جدھر بائی دا وے ایک چیف سیکرٹری بھی ہے اور ادھر گورنر بھی ہے, چیف سیکرٹری ہے اور سی ایم بھی ہے, ہاں, وہ ان لوگوں نے پوچھا ہمارے سے, انہوں نے کہا وی وانٹ دا سیم اسٹیٹس. تو ہم نے کہا بھائی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ رہیں جموں اینڈ کشمیر کا حصہ. کیوں آپ پوچھیں گے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب پلیبسٹ ہوگا تو پھر یہ مسلمان ہمارے لیے ووٹ کریں گے, پاکستان کے لیے ووٹ کریں گے. ان ادر ورڈز دے آر آور الیکٹڈ, پاکستان کی ووٹ بڑھے گی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی آف جموں اینڈ کشمیر رہے, مگر یہ نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے, یہ وہ. اور 2008 میں انہوں نے حاصل کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں پروونشل سٹیٹس. تو ہم نے ایک قسم کا ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے, کور اٹ اپ بائی سیئنگ کرنی ہے, مگر ہم نے کہا کہ ہم لیگل سٹیٹس کشمیر کی نہیں چینج کر دیں. جیسے شیخ عثمانی نے بالکل صحیح کہا تھا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو واٹ انڈینز ڈیڈ. تو ہم نے انٹرم پروویژنل ٹیمپرری رکھا ہے. میرے خیال میں اٹس اے گڈ مڈل وے, اور کچھ ایسا ہمارا کیس ڈیمیج نہیں ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. عمران صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں 2008 کی اسمبلی کے علاوہ موجودہ اسمبلی نے بھی یہ قرارداد منظور کی تھی متفقہ طور پہ کہ جناب ہمیں پاکستان کا ایک صوبہ ڈکلیئر کیا جائے. تو یہ جیسے الہالی صاحب فرما رہے تھے, یہ ان کا اپنا مطالبہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں بھی ابھی بھی صوبائی نظام تو ہے, لیکن وہ برائے نام ہے. ان کو وہ قانونی اور آئینی حقوق اس طرح سے حاصل نہیں جو ملک کے دیگر صوبوں کو حاصل ہیں. وہ خود ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, اسی لیے کہ وہاں پہ ترقی ہو, وہاں پہ کام ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان آپ دیکھیں اس کی پوزیشن کیا ہے. اگر آپ اس کا حدود اربا چیک کریں تو یہ بھی آپ کا سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اس کی سرحدیں چین, انڈیا اور تاجکستان تینوں کے ساتھ ملتی ہیں. اور پھر جو آپ چین کے ساتھ آپ اقتصادی راہداری کا دروازہ بھی آپ کا گلگت بلتستان ہے. تو اس لیے بھی ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ریاست پاکستان نے بھی ان کا جو مطالبہ ہے اس کی توثیق کی ہے. یہ پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے ساری سیاسی جماعتیں اس پر ساتھ دیں گی. تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ متفق ہیں, ریاست پاکستان کا یہ فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی اس پہ حق میں ووٹ بھی دیں گی, اور یہ ہو جائے گا. چلیے